بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے تانا تو ہے بانا، سب کچھ میرا تو، کہے حسین فقیر نمانا، میں نہ ہی سب تو۔ سامعین، عشق حقیقی کے عرفان میں ڈوبی ہوئی یہ آواز ایک مست الست انسان کی آواز ہے، جو آج سے تقریباً 500 سال قبل خطہ پنجاب میں گونجی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بر صغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ یہ آواز شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی تھی، وہی شاہ حسین جو مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کی درویشی اور فقیری کے آگے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سر جھک جاتے تھے۔ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ ان سرکردہ صوفیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے ظلمت قدائے ہند میں حق و صداقت کے چراغ روشن کیے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ سامعین، حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم ملامتی صوفی، صاحب کرامت ولی اور نامور پنجابی شاعر تھے۔ وہ 945 ہجری بمطابق سن 1539 میں لاہور کے علاقے ٹیکسالی دروازہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کلجس رائے ہندو تھے، لیکن ان کے والد رائے عثمان مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا خاندانی نام ڈھاڈا حسین تھا۔ ڈھاڈا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک گوت ہے۔ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ٹکسالی دروازے کی مسجد کے امام حافظ ابو بکر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں 7 پارے حفظ کر لیے۔ اسی دوران ایک صوفی بزرگ حضرت بہلول دریائی حافظ ابو بکر کی مسجد میں تشریف لائے اور ان سے شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کو ان کے روبرو پیش کیا گیا تو انہوں نے آپ کو خوب پیار کیا اور دریائے راوی سے وضو کے لیے پانی لانے کے لیے کہا۔ آپ دریا سے پانی لے کر واپس مڑے تو ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اپنا تعارف خضر کے نام سے کروایا اور آپ سے کہا کہ تھوڑا سا پانی میرے ہاتھ پر ڈال دو۔ آپ نے پانی ان کے ہاتھ پر ڈال دیا، انہوں نے وہ پانی آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ پانی حلق سے اترنا تھا کہ آپ کی دنیا بدل گئی۔ آپ پانی لے کر حضرت بہلول کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ گوش گزار کیا۔ حضرت بہلول نے وضو کیا اور بارگاہ رب العالمین میں خصوصی دعا فرمائی۔ پھر حافظ ابو بکر سے دریافت کیا کہ یہاں تراویح کی نماز کون کراتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کراتا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ اس مرتبہ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ تراویح کی نماز کی امامت کریں گے۔ شروع رمضان میں شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے امامت فرمائی۔ آپ کو 7 پارے یاد تھے۔ جب وہ سنا چکے تو حضرت بہلول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، جتنا قرآن مجھے یاد تھا وہ سنا چکا ہوں۔ حضرت بہلول نے شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کو دریائے راوی سے دوبارہ پانی لانے کے لیے کہا۔ آپ پانی لائے تو حضرت بہلول نے اس پانی سے وضو کیا اور شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے 27 رمضان تک سارا قرآن پڑھ کر مکمل کر لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اس بچے کو صرف کچھ پارے یاد تھے، مکمل قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ رمضان کے بعد حضرت بہلول شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لے گئے اور فرمایا کہ بیٹا، یہ میرے بھی مرشد ہیں اور تیرے بھی مرشد ہیں، اب تو ان کی خدمت میں حاضر رہنا۔ حضرت بہلول شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سپرد کرنے کے بعد پنڈی بھٹیاں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی۔ ہر رات دریائے راوی میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے۔ صبح حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر تلاوت میں مشغول رہتے اور روزانہ روزہ بھی رکھتے۔ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کا عشق اپنی نوعیت کا عجیب فلسفہ ہے۔ ایک روز آپ شیخ سعد اللہ سے قرآن کی سورہ الحدید کی تفسیر پڑھ رہے تھے کہ یہ آیت آئی۔ ترجمہ:
خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، لال کپڑے پہن کر، داڑھی مونچھ منڈوا کر رقص و سرور میں مشغول ہو گئے اور زندگی کے 27 سال جذب و سکر کی حالت میں گزار دیے۔ اسی دور میں آپ کو شاہدرہ کے ایک ہندو لڑکے مادھو لال سے عشق ہو گیا۔ اس عشق کی وجہ سے لوگ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے مادھو لال حسین کہنے لگے۔ مادھو لال نے بھی سر تسلیم خم کیا، اسلام قبول کیا اور تمام عمر شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دی۔ برسہ برس تک درویشانہ رقص و سرور کی محفلیں آباد کرنے کے بعد ہجری 1008 میں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو شاہدرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق دریائے راوی میں 13 سال بعد سیلاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ پیش گوئی کے مطابق قبر کی شکستہ حالی کے باعث آپ کا جسم باغبان پورا منتقل کیا جانا تھا، چنانچہ مادھو لال نے مرشد کا جسم یہاں سے وہاں منتقل کر دیا۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک صدیوں سے لاہور کے علاقے باغبان پورا میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے، جہاں ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں میلہ لگتا ہے، جو ساری دنیا میں میلہ چراغاں کے نام سے مشہور ہے۔ مادھو لال حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہے۔ جب انہوں نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا تو انہیں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے برابر میں ایک قبر میں دفن کر دیا۔